لائک شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی مسلم حکمران یہ دیکھے کہ صلح میں مسلمانوں کا فائدہ ہے تو اس کو صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ جہاد کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، جہاد کا مقصد بھی وہ اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس لیے جب صلح سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر صلح کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ الانفال آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ اگر کافر لوگ صلح پہ آمادہ ہو جائیں تو آپ بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے بڑی پیاری بات کہی آخر میں، اللہ نے کہا صلح کرنی تو ہے لیکن فائدہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے سے تمہیں ملے گا، صلح میں کسی میں کچھ نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں تو تمہیں فائدہ ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صلح میں کوئی فائدہ نہیں ہے صلح کرنے میں، بلکہ مسلمانوں کے نیچے ہونے کا مسئلہ ہے تو پھر صلح نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کوڈ کیا ہے سورہ محمد آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا سستی نہ کرو وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ تو اگر صلح میں کمزوری نظر آ رہی ہو پھر صلح نہیں کرنی۔ اور تیسری بات جو معلوم ہو رہی ہے، واقع حدیبیہ سے سبق مل رہا ہے کہ صلح کی کئی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی صلح کی۔ صلح کی 3 قسمیں، بغیر لے دے کے صلح کرنا، نمبر 2 لے کر صلح کرنا، نمبر 3 کچھ دے کر صلح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کی صلح کی ہے اور آپ سے ثابت ہے۔ جب آپ نے یہود مدینہ سے صلح کی تھی بغیر معاوضے کے، بغیر کچھ لے دے کے آپ نے صلح کی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، اس میں بھی کوئی مالی معاوضہ نہ دیا گیا نہ لیا گیا، بغیر لے دے کے، بغیر مالی معاوضے کی یہ صلح ہوئی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے صلح کی تھی تو آپ نے ان سے معاوضہ لیا تھا تب صلح کی تھی۔ نمبر 3 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حسن فزاری سے صلح کرنے لگے تو آپ نے مدینہ کی کھجوروں کی آدھی آمدنی دے کر صلح کا ارادہ کیا کہ اس سے صلح کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خلیفہ وقت ہے، جو حاکم وقت ہے، جس صلح میں وہ دیکھے کہ اسلام کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے تو اسی طریقے سے وہ صلح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صلح کرنا ثابت ہے۔ نمبر 4 یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی صلح کی جائے، چاہے مسلمانوں یا کافروں کی ہو، یا بعض دفعہ مسلمانوں میں بھی تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہاں صلح کا معاملہ ہو یا کوئی معاہدہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو تعلیم یہ ہے قرآن کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی کہ اس کو باقاعدہ ریٹن کیا جائے، لکھائی کی جائے، اس معاہدے کو، اس صلح کو لکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اس کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا کہ اے ایمان والو جب قرض کا معاملہ کرو اور وہ لمبی مدت تک کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو، اس معاہدوں کو تم لکھ لو۔ تو صلح حدیبیہ چونکہ 10 سال کے لیے صلح تھی، لمبا معاہدہ تھا، لمبی مدت کے لیے تھا، اس لیے اس صلح کو باقاعدہ لکھا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور کافروں کی طرف سے بھی۔ اسی طرح نمبر 5 ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی وقتی معاملہ ہو رہا ہے، یعنی نقد کا معاملہ ہو رہا ہے، وقتی معاملہ ہو رہا ہے یا
جس کے نہ لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو اگر اس معاہدے کو نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ جو نقدی بزنس ہوتا ہے، نقدی تجارت، اب چونکہ وہ تو نقدی ہو رہا ہے، لے دے فوری ہو رہی ہے، لہذا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، اگر فوری سودا ہو رہا ہے، فوری لین دین ہو رہا ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہ لکھو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے، چھٹی بات واقع حدیبیہ سے چھٹی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی معاہدہ لکھا جائے تو یاد رکھیں اس معاہدے کی 2 نقلیں ہونی چاہیے۔ کتنی نقلیں ہونی چاہیے؟ 2۔ دونوں فریقوں کے پاس معاہدے کی نقل ریٹن ہونی چاہیے۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ یہ صلح لکھی باقاعدہ تو ایک نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لکھی ہوئی اور ایک کاغذ لکھا ہوا قریش مکہ کے پاس تھا، تو معلوم ہوا کہ جو بھی معاہدہ لکھا جائے، جو بھی معاملہ لکھا جائے، اس کی 2 نقلیں ہونی چاہیے، 2 نقلیں دونوں فریقوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 8، اس واقع حدیبیہ سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب 2 گروہوں کے درمیان، 2 فریقوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے یا کوئی بھی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس معاہدے پر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سائن دستخط ہونے چاہیے۔ اب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حضرات کے دستخط تھے اور کفار مکہ کی طرف سے بھی بڑے بڑے لوگوں کے دستخط تھے جو ذمہ دار لوگ تھے، تو لہٰذا یہ دستخط ہونے ضروری ہیں۔ اور نمبر 9، اس واقع حدیبیہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر معاہدے کی جو شرائط ہیں، جو نکات ہیں، صلح کی جو شرائط ہیں، اگر ایک شرط پہ بھی عمل نہ ہوا تو وہ گویا بدعہدی میں شمار ہوگا، وہ گویا صلح کے اس معاہدے کے خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ اس پر دلیل، اب جب یہ صلح لکھی گئی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپس بھیجا، حالانکہ ساری صلح کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی تھی، صرف ایک شق کی ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے اگر کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس بھیجو گے، صرف اسی شق کی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ایک شق کی بھی مخالفت وہ پورے معاہدے کی مخالفت ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا۔ نمبر 11واں سبق ہمیں کیا مل رہا ہے اس واقع حدیبیہ سے، صلح حدیبیہ کے واقعے سے؟ یا 11واں مسئلہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ایک علاقے کے مسلمان حکمران نے معاہدہ کیا صلح کا تو دوسرے علاقے کے مسلمان حکمران پر اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا، اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت واپس بھیجا، لیکن وہ پہنچ گئے سمندر کے کنارے، اپنا ایک لشکر بنا لیا، اپنی وہاں ایک حکومت رٹ قائم کر لی، تو لہٰذا اب اس معاہدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کر رہے تھے لیکن ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے لیے عمل کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا۔ نمبر 12 جو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی حربی کافر ہیں، وہ آپ کو اسلام سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کو ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں، ایذا دینا چاہتے ہیں، تو حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے اپنے ایمان بچانے کے لیے، جس طرح ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ مکہ سے آئے ہوئے کافر تھے، ذمی کافر نہیں، حربی کافر کی بات کر رہا ہوں۔ ذمی کافر وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی بات نہیں، یہ حربی کافر کی بات ہے۔ وہ آئے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان بچانے کے لیے
ایک کافر کو قتل کر دیا۔ اسی طرح نمبر 13واں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت کافروں کے ملک سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تو پچھلا نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کافر شوہر ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلم آدمی دارالحرب سے کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ملک میں آ جائے، پیچھے اس کے کافرہ بیوی ہے، چاہے کتابیہ ہے، وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خواتین آئیں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ لی، پیچھے کافر خامد آ گئے ان کو لینے کے لیے، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری سورہ ممتحنہ کی کہ لاہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان شوہروں کے لیے اب حلال، نہ وہ شوہر ان کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح واقعہ حدیبیہ سے ایک اور سبق بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اس واقعے سے پہلے مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مشرکہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کافرہ عورت اہل کتاب میں سے ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عورت مشرکہ ہے تو مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں سورہ ممتحنہ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، جو کافر عورتیں ہیں ان کی عزتوں کو، ان کی عصمت کو روک کے نہ رکھو۔ مطلب جو تمہاری بیویاں مشرکہ مکہ میں موجود ہیں تو اللہ نے صحابہ کو کہا ان کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں مکہ میں جو مشرکہ تھیں، اللہ کا حکم ہوا حضرت عمر نے فوراً ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ نے بھی چھوڑا۔ اس سے صحابہ کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے، صحابہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت پہ صحابہ نے ساری محبتوں کو قربان کر دیا۔